اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کریں گے۔ اسلام کی قبولیت۔ حضرت عمر رضی اللہ پہلے اسلام کے سخت دشمن تھے۔ ایک دن جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، انہیں اطلاع ملی کہ ان کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی آیات کی تلاوت سنی۔ قرآن کی خوبصورتی اور طاقت سے متاثر ہو کر انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو حوصلہ اور طاقت ملی، کیونکہ وہ کھلے عام اسلام پر عمل کرنے لگے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ نے اصرار کیا کہ مسلمان خانہ کعبہ میں اعلانیہ نماز پڑھے۔ انہوں نے بے خوفی سے مسلمانوں کی قیادت کی اور قریش کے سامنے نماز ادا کی۔ قریش انہیں روک نہ سکے۔ یہ جرأت مندانہ فیصلہ مسلمانوں کی خفیہ عبادت کے خاتمے اور مکہ میں ان کی مضبوط موجودگی کا آغاز تھا۔ لقب فاروقی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ کو الفاروق کا لقب عطا فرمایا، جس کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ آپ اپنے عدل و انصاف کے لیے مشہور تھے اور سچ بات کہنے سے کبھی نہیں گھبراتے تھے، چاہے وہ خود کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کی جرأت اور فیصلوں میں وضاحت نے آپ کو ابتدائی مسلم جماعت میں ایک مضبوط ستون بنا دیا۔ دور خلافت میں انصاف۔ خلیفہ کی حیثیت سے حضرت عمر رضی اللہ انصاف کے علامت تھے۔ ایک موقع پر ایک مسلمان کمانڈر کے بیٹے نے ایک مصری عیسائی کو ناحق کوڑے مارے۔ وہ شخص مدینہ آیا اور شکایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کمانڈر اور اس کے بیٹے کو بلایا اور مصری کو اجازت دی کہ وہ ظالم کو واپس کوڑے مارے۔ پھر فرمایا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا جب ان کی مائیں انہیں آزاد پیدا کرتی ہے؟ رات کے وقت گشت کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے تاکہ اپنی رعایا کے حالات معلوم کر سکے۔ ایک بار انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے روتے ہوئے بچے کو بہلانے کے لیے ہانڈی میں صرف پانی اور پتھر ڈال کر کھانا پکانے کا بہانہ کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ بیت المال گئے، خود اپنے پیٹ پر راشن اٹھا کر لائے اور اس خاندان کے لیے کھانا پکایا۔ فرمایا، میں لوگوں پر حکومت کیسے کر سکتا ہوں اگر ان کے حالات سے ناواقف ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ نے خلافت کے دوران اسلامی ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی ہجرت کو بنیاد بناتا ہے۔ یہ کیلنڈر امت مسلمہ کو ریکارڈ رکھنے میں یکجا کرنے کا ذریعہ بنا اور آج بھی رائج ہے۔ شام میں طاعون کی وبا کے دوران حضرت عمر رضی اللہ نے متاثرہ علاقے میں داخل نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ بعض صحابہ نے سوال کیا کہ یہ اللہ کی تقدیر سے بھاگنا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ بات اللہ پر بھروسہ اور احتیاطی تدابیر کے درمیان توازن کی نشاندہی کرتی ہے۔ سب کے لیے مساوی انصاف۔ ایک بار ایک عورت نے حضرت عمر رضی اللہ کے مہر کے حد کے بارے میں فیصلہ پر اعتراض کیا اور قرآن کی آیات پیش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فوراً اس کی بات سب کے سامنے قبول کی اور اس کے علم کی تعریف کی۔ فرمایا، عورت درست ہے اور عمر غلط ہے۔ یہ ان کی عاجزی اور حق کے لیے اخلاص کا مظہر تھا۔ فتح یروشلم۔ حضرت عمر رضی اللہ کے مسلمان بیت المقدس فتح کرنے میں کامیاب ہوئے۔ عیسائی پیشوا اسفروینیوس نے کہا کہ وہ صرف خلیفہ کے ہاتھ پر شہر حوالے کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ سادہ لباس میں اپنے خادم کے ساتھ بیت المقدس گئے اور باری باری اونٹ پر سوار ہوتے رہے۔ انہوں نے عاجزی کے ساتھ شہر کی چابیاں قبول کی اور ایک معاہدے پر دستخط کیے جس میں عیسائی اور یہودی کے لیے مذہب آزادی کی ضمانت دی گئی، جو رواداری کی ایک مثال ہے۔ شہادت۔ حضرت عمر رضی اللہ کو ایک فارسی غلام ابو لولو مجوسی نے فجر کی نماز کے دوران مسجد میں حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ آپ شدید زخمی ہوئے لیکن نماز جاری رکھی۔ اگلے خلیفہ کے انتخاب کے لیے ایک شورا مقرر کی۔ وفات سے قبل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے مسجد نبوی میں دفن ہونے کی درخواست کی تھی، جو انہوں نے دے دی، اور وہاں حضرت عمر رضی اللہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے پیارے بہن بھائیو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب لازمی کر دینا اور میرے اصلاح کے لیے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دے دینا۔ شکریہ۔